السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے سورۃ الفلق اور سورہ اخلاص کی تفسیریں عرض کی گئی تھی۔ اس ہفتے کا پہلا درس سورہ ناس ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بتایا گیا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور یہ دونوں صورتیں بطور خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر کے توڑ کے لیے اور سحر کے علاج کے لیے نازل ہوئی، اور حضور کے واسطے سے امت کو یہ تحفہ دیا گیا کہ تمام دنیاوی، اخروی، ظاہری، باطنی شرور سے، مضرات سے، نقصانات سے حفاظت کے لیے، پناہ کے لیے یہ دو صورتیں بطور تحفے کے تمہیں دی جا رہی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذ کے باب میں، حفاظت کے باب میں، عملیات کے باب میں، جھاڑ پھونک کے باب میں سورہ فلق اور سورہ ناس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہ، کسی پناہ طلب کرنے والے نے ان دونوں صورتوں جیسی کسی اور صورت سے یا کسی اور کلمات سے، اس سے بہتر کسی اور کلمات سے حفاظت چاہنے والے نے حفاظت نہیں چاہی، یعنی اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے حفاظت کے باب میں۔ غرض یہ انتہائی نفع بخش صورتیں ہیں مومن کے لیے، بطور ہتھیار کے، بطور حفاظت کے۔ آج کی اس صورت میں سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات عرض کر دی جائے گی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے محمد آپ پڑھیے، کہیے کہ میں پناہ میں آیا یا میں حفاظت میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، اور لوگوں کے معبود کی حفاظت میں آیا۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور ڈال کر چھپ جانے والے، یعنی شیطان کے شر سے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والے شیطان کے شر سے میں حفاظت میں آیا رب کی۔ جی، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، اور یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے اور آدمیوں میں سے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کی گئی: رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ان تین صفات کا ذکر کر کے، ان تین صفات کا واسطہ دے کر حق تعالیٰ کی حفاظت اور حق تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی۔
من شر الوسواس الخناس، شیطان سے. تین صفات کو ذکر کر کے تین صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت طلب کی گئی شیطان سے. سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں دونوں میں پناہ چاہی گئی. وہاں پر بھی قل اعوذ ہے، یہاں پر بھی قل اعوذ ہے. پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سورہ فلق میں بالخصوص دنیاوی نقصانات سے حفاظت کو طلب کیا گیا، اور سورہ ناس میں اخروی نقصان سے حفاظت کو طلب کیا گیا. اخروی نقصانات سے پناہ چاہیے گی، اور سورہ فلق میں دنیاوی نقصانات سے حفاظت اور پناہ طلب کی گئی. ایک فرق یہ ہے جو ذہن میں رکھنے کا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس میں بنیادی فرق یہ ہے. دوسرا فرق سورہ فلق اور ناس میں وہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں رب کی ایک صفت ذکر کی گئی، اور سورہ ناس میں تین صفات ذکر کی گئی. قل اعوذ برب الفلق بس کہہ دیا گیا، اور جن جن چیزوں سے پناہ چاہنی تھی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا. اور سورہ ناس میں تین صفات کا ذکر کیا گیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اس کے بعد جس چیز سے پناہ مانگنی تھی اس کا ذکر کیا گیا. دوسرا فرق کہ اس میں ایک ہی صفت کا ذکر کیا گیا، اور سورہ ناس میں تین صفات کا ذکر کیا گیا. پھر تیسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں جن جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی وہ چار قسم کی چیزیں ہیں، اور سورہ ناس میں صرف ایک قسم کی چیزیں. سورہ فلق میں چار چیزوں سے پناہ طلب کی گئی، اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ طلب کی گئی. سورہ فلق میں چار چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 مخلوقات کا شر، من شر ما خلق. نمبر 2 من شر غاسق اذا وقب، رات کا شر. نمبر 3 من شر النفاثات فی العقد، ساحروں کا، جادوگروں کا اور جادوگرنیوں کا سحر کے شر سے پناہ چاہی گئی. نمبر 4 ومن شر حاسد اذا حسد، حاسدوں کے شر سے. تو سورہ فلق میں معوذ من یعنی جس سے پناہ چاہی گئی، جس کے نقصان سے حفاظت طلب کی گئی، وہ چار قسم کی چیزیں: مخلوقات کا شر، رات کا شر، ساحروں کا شر، حاسدوں کا شر. اور سورہ ناس میں صرف ایک چیز کے شر سے پناہ چاہی گئی، اور وہ ہے شیطان کا شر. من شر الوسواس الخناس، وسواس الخناس یہ شیطان کے دو لقب ہیں، شیطان کی دو صفتیں ہیں. ایک اور فرق، ایک اور نقطہ نقطے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب مخلوقات کے شر اور رات کے شر، ساحروں کے شر، حاسدوں کے شر، ان چار چیزوں سے پناہ کے لیے رب کی ایک صفت ذکر کی گئی، رب الفلق. اور شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے رب کی تین صفات ذکر کی گئی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. وجہ کیا ہے؟ سورہ فلق میں جن جن چیزوں سے پناہ طلب کی گئی تھی وہ دنیاوی شرور تھے. ان نقصانات کا تعلق، ان شرور کا تعلق زیادہ تر دنیا سے تھا، دنیاوی نقصانات سے تھا. اس کے لیے صرف ایک صفت کا ذکر کیا ہے. اور شیطان کا شر چونکہ اخروی ہے، شیطان کا شر، شیطان کے بھٹکانے کا اثر، بہکانے کا اثر زیادہ تر دین کو نقصان پہنچاتا ہے، آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ نقصان دنیا کے نقصان سے بڑا ہوا ہے. ساحر کے سحر سے، حاسد کے حسد سے، حاسد کے شر سے جو نقصان پہنچتا وہ دنیا کو پہنچتا. حاسد کے حسد سے، ساحر کے حسد سے، سحر سے
دنیا کو نقصان پہنچتا، جسم کو نقصان پہنچتا، مال کو نقصان پہنچتا، اولاد کو نقصان پہنچتا، لیکن شیطان کے نقصان سے دین کو نقصان پہنچتا، آخرت کو نقصان پہنچتا۔ تو دنیا کے نقصان کے مقابلے میں آخرت کا نقصان بھاری ہے، بڑا ہے۔ اسی لیے جب اخروی نقصان کا مسئلہ آیا، تو رب کی 3 صفتوں کا واسطہ دے کر، حق تعالیٰ کی 3 بڑی صفات کا ذکر کر کے، حق تعالیٰ کی 3 بڑی صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کی گئی کہ اے اللہ یہ تیری بڑی بڑی ان صفات کا واسطہ دے کر میں پناہ چاہتا ہوں کہ اس سے بچا لے۔ جیسا کہ آدمی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور بڑا ہی نازک اور گمبھیر مسئلہ ہو تو آدمی کئی واسطے دے دیتا، یہ کہتا ہے کہ تو یہ قرآن کا واسطہ، تیرے والدین کا واسطہ، تیرے ماں کے دودھ کا واسطہ، تیرے فلاں کا واسطہ، کئی واسطے دیتا۔ کب؟ جب اس کو یہ بات درپیش ہو کہ نقصانات بڑے ہوں اور نقصانات شدید ہوں تو اسی صورت میں واسطے بڑھا دیتا، اور واسطے بڑھا کر اس سے منت و سماجت کرتا کہ تو یہ کام کر دے۔ ایسے ہی دنیاوی نقصان کے مقابلے میں چونکہ اخروی نقصان بڑا ہوا ہے، اور شیطان کے شر سے چونکہ دین کا اور آخرت کا نقصان ہونے والا تھا، اسی لیے حق تعالیٰ سے 3 صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کی جاتی ہے کہ اللہ میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، طلب کرتا ہوں آپ کی حفاظت کو کہ شیطان کے شر سے مجھے بچا لے۔ اب تک کی گفتگو میں جو بطور تمہید عرض کی گئی وہ باتیں یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں میں حفاظت کی طلب ہے، تو پھر فرق الگ الگ کیوں کیا گیا، 2 صورتیں علیحدہ علیحدہ کیوں رکھی گئی؟ تو اس میں بات بتائی گئی کہ پہلا فرق یہ ہے کہ سورہ فلق میں بالخصوص دنیاوی نقصانات سے حفاظت کو طلب کیا گیا، اور سورہ ناس میں اخروی نقصانات سے حفاظت کو طلب کیا گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سورہ فلق میں 4 چیزیں وہ ہیں جن سے پناہ چاہی گئی، جن کے نقصان سے حفاظت طلب کی گئی، اور سورہ ناس میں صرف ایک چیز سے یعنی شیطان کے شر سے پناہ طلب کی گئی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سورہ فلق میں رب کی ایک صفت ذکر کی گئی، رب الفلق، اور سورہ ناس میں رب کی 3 صفات ذکر کی گئی۔ اور پھر اس کے پیچھے جو نقطہ تھا وہ نقطہ یہ تھا کہ چونکہ دنیاوی نقصانات کے مقابلے میں اخروی نقصانات بھاری ہے، اس لیے دنیاوی نقصان سے جہاں حفاظت طلب کرنے کی بات آئی تو وہاں پر رب کی ایک صفت کا واسطہ دے کر اس سے حفاظت طلب کی گئی، اور جہاں اخروی نقصان سے حفاظت کی بات تھی وہاں پر رب کو 3 صفات کا اور 3 باتوں کا واسطہ دے کر اس سے حفاظت طلب کی گئی۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے اللہ میں حفاظت طلب کرتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والے شیطان کے شر سے۔ شیطان کا نام نہیں لیا گیا پہ، من شر شیطان نے بولا گیا، جبکہ مفہوم اس کا یہی ہے، من شر الوسواس الخناس، من شر وسواس الخناس۔ کبھی کبھی نام نہ ذکر کر کے، وصف ذکر کر کے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، اور اس کا تعارف ذکر کرنے میں جہاں تعارف مقصود ہوتا ہے وہیں دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا کام کیا ہے، اس سے بھی آگاہ ہو جائے۔ من شر الوسواس الخناس تو کہنا تو ہے من شر الشیطان، شیطان کے شر سے، لیکن وسواس الخناس بولا گیا تو شیطان کا تعارف ہوا ان صفات کے ذریعے کہ اس وسواس الخناس ہے تو شیطان ہے بول کے معلوم ہو گیا۔ لیکن ایک اور بات بھی اس کے اندر چھپ گئی، معلوم ہو گئی، وہ یہ کہ شیطان کا کام یہ ہے
تعارف جہاں مقصود ہوتا ہے وہاں پر کام بھی بتانا مقصود ہوتا ہے. فلاں صاحب کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، یہ صفات ہیں ان کے اندر، یہ خدمات ہے، یہ کام ہے، یہ القاب ہے. اس سے آدمی جیسے جیسے تعارف لیتا ہے ویسے ویسے کام بھی سمجھتا ہے. تو من شر شیطان بولتے تو بات تو ہو جاتی، لیکن کام نہ سمجھ میں آتا، کام نہ سمجھ میں آتا. من شر شیطان کہہ دیتے یہاں پر تو بات تو پوری ہو جاتی کہ میں حفاظت طلب کرتا ہوں رب کی شیطان سے، شیطان کے شر سے، بات تو ہو جاتی، لیکن اس کا کام نہ سمجھ میں آتا. جب بولا گیا وسواس الخناس تو اس کا کام سمجھ میں آ گیا، اور ساتھ میں وہ بات تو ہو ہی گئی کہ یہ کام کس کا ہے. تو تعارف تو ہو ہی گیا، لیکن تعارف کے ساتھ ساتھ اس کا کام بھی معلوم ہو گیا یہاں پر کہ اس کا کام وسوسہ ڈالنا ہے، اور وسوسہ ڈال کے چھپ جانا ہے. اس میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے. اس 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 جملے سے یہ بات اور یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ غلط کام شیطان کراتا. بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کرا رہا، شیطان کرا رہا، شیطان نہیں کرا رہا، شیطان وسوسہ ڈال رہا، اس لیے کہ اس کا کام کرانا نہیں ہے. اس کا کام کرانا رہتا تو اس کے کام کرانے کا ذکر کرتے. یہ بولا جاتا ہے کہ اس شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں سے غلط کام کراتا ہے، کراتا نہیں ہے، غلط کام کا وسوسہ ڈال دیتا ہے. کام تو انسان کرتا ہے اپنے ارادے اور اپنے اختیار اور اپنی ہمت اور اپنے عزم کے ساتھ. اس لیے یہ غلط فہمی یہاں پر یہ نہ رہنی چاہیے کہ غلط کام جو ہو رہے ہیں وہ شیطان کروا رہا، شیطان وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جا رہا. خناس بھی لا دیا، وسوسہ ڈال دیا اور پیچھے ہٹ گیا. اب جو آگے کر رہا وہ انسان کر رہا، لہٰذا اپنی غلطی کی نسبت اور اپنی غلطی کا الزام پورا شیطان کے سر. بسا اوقات بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنی پوری غلطی کا الزام اور اپنی پوری غلطی کا صحرا شیطان پر ڈالتے ہیں کہ شیطان کروا رہا. اللہ بھی یہاں پہ بول دیا انہیں نہیں کروا رہا، انہیں وسوسہ ڈال رہا اور وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جا رہا. الوسواس الخنس، وسوسہ ڈال دیتا ہے بری بات کا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. پھر آگے جو ہے انسان سنبھالتا ہے پھر اپنی عقل و فہم سے کہ اس وسوسے کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے. تو غلط فہمی دور ہو گئی یہاں پر انسان کی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے کو غلط کام کروایا جا رہا، کروایا نہیں جا رہا، وہ خود کر رہا ہے. ہاں وسوسہ ڈالتا ہے. اس سے ایک بات مل گئی، بات میں بات نکل کے آ رہی. وسوسہ ڈال دیا، شیطان وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ گیا. اس سے انسان یہ نہ سمجھے کہ شیطان وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے اب وہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، شیطان کو روک نہیں سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں جواب دے دیا یہاں پہ. وسوسہ ڈالا انہیں، جبر نہیں کرا. جب جبر نہیں کرا تو وسوسے کو دور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وسوسے کو بھگانا، وسوسے کا مقابلہ، وسوسے کا دفاع کوئی مشکل کام نہیں ہے. وسوسہ ہے وہ. جیسا کہ بعض وقت یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان سے مقابلہ بڑا بھاری ہے، کہ وسوسے کا مقابلہ کرنا ہے، بڑا بھاری مقابلہ نہیں ہے. اس کا مقابلہ بھاری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وسوسہ تھا، وہم تھا، خیال ڈالا انہیں. اور خیال کو دور کرنا اور خیال کا مقابلہ کرنا اور خیال کا دفاع کرنا کوئی بڑی بھاری جنگ نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا. قرآن مجید کی آیت ہے. قید کہتے ہیں چال کو. شیطان کی چالوں میں سب سے کمزور چال ہے. شیطان کی قید کیا ہے؟ شیطان کی چال کیا ہے؟ یہی وسوسہ، جو یہاں پر اس کا اصل کام ذکر کیا گیا الوسواس الخناس. قید شیطانی میں وسوسہ ہے، مکر شیطانی میں وسوسہ ڈالنا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قید الشیطانی کان ضعیف، شیطان کی چال سب سے کمزور چالوں میں سے چال ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف وسوسے کی طاقت ہے، اور جب وسوسہ کی طاقت ہے تو وسوسہ کے لیے کوئی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی قوت ارادیہ اور قوت عزم کو کام لے کر اس کو پیچھے ڈھکیلنے کا کام، اور وہ سب سے ہلکی اور سب سے کمزور چال تھی جو اس نے چلی، ان کید الشیطانی کان ضعیف، لہذا مقابلہ اس سے کوئی بھاری مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری صفت جو اس کی ذکر کی گئی خناس، وسوسہ ڈالنا اور پیچھے ہٹ جانا، چھپ جانا، منظر سے غائب ہو جانا۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان اور نفس میں ایک بڑا بنیادی فرق یہاں سے ایک بتایا جاتا، وہ یہ کہ شیطان کسی بری چیز کا جو خیال ڈالتا ہے تو خیال ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، بات دل میں ڈالتا ہے، بار بار اکساتا ہے، پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وقفے کے بعد آتا ہے، پھر وہی خیال ڈالتا ہے، پھر وقفے کے بعد آتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد آتا ہے، پھر بھٹکاتا ہے، پھر خیال ڈالتا ہے، چلے جاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ اور ایک ہے نفس، انسان کا دل جس کو ہم بولتے ہیں نفس، اندرونی تقاضا، یہ بھی کبھی کبھی بھٹکاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کا کام برائیوں کا حکم دینا ہے۔ تو نفس اندرونی دشمن ہے، تو شیطان بیرونی دشمن ہے۔ اب اس بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، پھر وقفے سے آتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے وقفے سے آتا ہے، پھر خیال ڈالتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ اور نفس میں یہ ہے کہ کسی غلط کام پر بیقرار لگا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے، نفس کی یہ صفت ہے، اسی لیے اس کے لیے بولا گیا لفظ امارہ بالسوء، بہت حکم دیتا ہے، امارہ عامر نہیں ہے انہیں، امارہ ہے انہیں، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ یہ بنیادی فرق ہے نفس و شیطان، اس سے یہ تجزیہ کرنے میں اور یہ فرق کرنے میں سہولت ہوگی کہ یہ جو گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا یا گناہ کا خیال آ رہا، یہ نفس کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے بزرگوں نے یہ بات بتائی، علماء نے یہ بات لکھی کہ دیکھو یہ خیال وقتاً فوقتاً آ رہا، وقفے وقفے سے آ رہا، تو سمجھو کہ شیطان ہے، وسوسہ ڈالا پھر چلے گیا، پھر آدمی اپنے کام میں مصروف و مگن ہو گیا، پھر ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، پھر آ کے پھر وہی بات خیال میں ڈال رہا، پھر وہی گناہ کا تقاضا پیدا کر رہا، سمجھو کہ شیطان آ رہا اور خیال ڈال کے جا رہا۔ اور اگر کسی گناہ کی بات پر وسوسہ آئے اور وہ وسوسہ جم جائے اور باصرار تقاضا کرنے لگے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، تو سمجھو کہ اب یہ جو دعوت دے رہا ہے وہ شیطان نے نفس دے رہا۔ یہ ہے فرق اس کے اندر نفس و شیطان کی۔ یہاں پر شیطان کے شر سے پناہ پائے گی، اور احادیث مبارکہ میں نفس کے شر سے پناہ بھی ملتی، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور آپ کے خطبوں میں یہ لفظ ملتا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اعوذ باللہ من شر نفسی، اس طرح کے جملے ملتے ہیں کہ میں حفاظت طلب کرتا ہوں رب کی نفس کے شر سے، اور یہاں سورہ الناس میں شیطان کے شر سے، اس لیے کہ یہی انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہاں پر شیطان کے 2 کام ذکر کیے گئے، وسوسہ ڈالنا اور وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانا۔ یہ جو کام اس کا ذکر کیا گیا، وہ کام ہر بندے پر اس کی لین کو دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ ہر ایک کی ایک نوعیت سے وہ کام، ہر ایک کو ایک طرح کی نوعیت کا وسوسہ، اور ہر ایک کو ایک طرح کا شر، اور ہر ایک کو ایک طرح کی دعوت نہیں دیتا ہو۔ یہ تلبیس ابلیس میں لکھی ہوئی بات ہے۔ تلبیس ابلیس
ایک کتاب ہے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں شیاطین کے مکر و فریب کی چالوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ انسان کو کیسے بھٹکاتا ہے اور کیسے نقصان پہنچاتا ہے، اور کس مرحلے سے وہ انسان کو آہستہ آہستہ دور کرتا ہے اور نافرمانی پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان کو کفر و شرک میں ملوث ہونے کی دعوت دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اگر آدمی بچ جائے، اس سے کفر و شرک سے بچ جائے کسی بھی طریقے سے، تو کفر و شرک سے بچنے پر دوسرے مرحلے میں جو بھٹکاتا ہے، پھسلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، جس چیز میں لگاتا ہے، وہ ہے بدعات میں، مرحلہ وار کرتا ہوں، بدعات میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو فسق و فجور اور معصیت کے مقابلے میں بدعات زیادہ پسند ہے، اسی لیے کفر و شرک کے بعد فسق و فجور پر لگانے کے مقابلے میں بدعات پر لگانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر گناہوں کی وجہ سے آدمی کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ واقعتاً میں گناہ پر ہوں، غلطی پر ہوں، اور اس وقت نادم ہو سکتا ہے، تائب ہو سکتا ہے، تو کبھی کرائی محنت پوری بیکار جا سکتی ہے توبہ کر لینے کے بعد۔ اور اگر بدعات میں لگوایا گیا تو اسی صورت میں وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، وہ دین کا کام، ثواب کا کام سمجھ کر کرتا رہے گا، جبکہ وہ دین کا کام نہیں رہے گا، غیر دین کا کام ہوگا، اور اس کو دین کا کام اور ثواب کا کام سمجھ کر کر رہا ہوگا تو اسے توبہ کا خیال نہیں آئے گا۔ اسی لیے تلبیس ابلیس میں حضرت نے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کفر شرک میں مبتلا کرے۔ اگر یہ ہتھیار نہ چل سکا اور آدمی کفر شرک سے باز رہا اور تائب رہا، تو اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو بدعات میں مبتلا کرے، اور اگر آدمی اس سے بھی محفوظ رہا تو تیسرے مرحلے میں آدمی کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس میں بھی کبائر میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آدمی فضل الہی سے، ماحول سے، یا دیگر عوارض کی وجہ سے ان بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچ گیا، تو اس کا چوتھا وار یہ ہوتا ہے کہ کم از کم صغائر پر لگا دیتا ہے، چھوٹے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ پر اصرار کرا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار کرا دیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ اتنی مقدار میں اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بڑے گناہوں کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات تو چھوٹی ہے نا، یہ بات تو چھوٹی ہے، یہ بات تو چھوٹی ہے، یہ بات تو چھوٹی ہے، جیسے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو معمولی ہے، یہ تو معمولی ہے، لیکن وہ معمولی قطرہ قطرہ دریا شود، قطرہ قطرہ دریا شود، ویسے ہی آدمی چھوٹا چھوٹا گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ آہستہ آہستہ کھاتے میں بہت زیادہ گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، صغائر سے اپنے آپ کو بچاؤ، تبھی کبائر سے بچے ہوئے رہیں گے۔ اور جو آدمی صغائر میں جائے گا اور ان کو معمولی سمجھے گا، ہو سکتا کسی وقت کبیرہ میں چلا جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچا کے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی جنگل جائے اور ایک ایک لکڑی، سب جنگل جائے اور ایک ایک لکڑی اکٹھی کر لے، سب لوگ جانے والے ایک ایک لکڑی اکٹھی کر لیں، تو مجموعی اعتبار سے لکڑی کا ایک بڑا گٹھا جمع ہو جاتا ہے، گٹری جمع ہو جاتی ہے۔ بس ایسے ہی آدمی بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک معمولی چیز ہے، ایک معمولی چیز ہے، ایک معمولی چیز ہے، لیکن آہستہ آہستہ بڑے گناہوں تک وہ چیز پہنچا دیتی ہے، یا گناہوں کا ایک بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چوتھی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اگر کبائر میں نہ لگے تو صغائر میں گھسا دے اس کو، اور یہ صغائر میں اصرار کرا دے،
صغائر پر، چھوٹے گناہ کو مسلسل کیا جا رہا، برسہ برس سے کیا جا رہا، اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصرار علی الصغیرہ بھی کبیرہ ہے، یعنی صغیرہ پر جم جانا اور صغیرہ کو اس درجے مسلسل کرنا کہ اس میں توجہ نہ ہو، تلاف اس کا ترک نہ ہو، تو یہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کی تعریف میں آ جاتا ہے پھر اصرار علی الصغیرہ۔ اور اگر یہ چاروں چیزیں نہ ہو سکے، کفر و شرک میں بھی کام نہ چل سکا، پھر بدعات کا وار بھی نہ چل سکا، پھر فسق و فجور میں کبائر بھی آدمی بچ گیا، اور صغائر کا بھی ارتکاب نہیں کرا، تو پانچواں وار اس کا یہ رہتا ہے کہ ایسے کاموں میں لگا دے جو کام کم نفع والے ہوتے ہیں، جو کام کم نفع والے ہوتے ہیں، یا یہ کہ کام تو کراتا ہے، نیکی کا کام کراتا ہے، ثواب کا کام کراتا ہے، لیکن اس میں سے حقیقت کو ختم کر دیتا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ عمل کی اخلاص ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس اخلاص کے بغیر وہ کام اس سے کروا دے، اخلاص کے بغیر اس سے کام کروا دے۔ اور آدمی یہ سمجھے کہ میں تو یہ کام کر لیا اور خوب کر لیا، لیکن اندرونی طور پر اس کی نیت کو فاسد کر دیتا ہے، اور نیکی کے کرنے کے بعد بھی وہ نیکی گویا اس کے نام عمل سے خالی ہی ہوتی ہے، اس کی بدنیتی کی وجہ سے۔ اور اگر آدمی ابتدا میں خلوص نیت کے ساتھ کام کر لیا اور مقابلہ کر لیا اور رضا الہی کو پیش نظر رکھ کر کام کر لیا، تو پھر خاموش نہیں پڑ جاتا، پھر بھی اس کا وار یہ ہوتا ہے آخری واروں میں سے کہ عمل میں فخر پر مبتلا کر دیتا ہے کہ تم تو یہ کام کرے سو ہے، تمہارے سے تو یہی اچھے اچھے کام ہو گئے، تم تو ایسے نمازوں کے پابند ہیں، تم ایسے تلاوت کے پابند ہیں، تم ایسے غربا پرور ہیں، تم ایسے ہمدرد ہیں، تم ایسے فلاں ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں، اس طرح کے خیالات فخر میں مبتلا کر دیتا ہے عبادات سے متعلق۔ یا یہ کہ احسانات جتلانے پر آمادہ کر دیتا ہے، جس سے کہ نیکی ضائع ہو جاتی، چھوڑتا کہیں بھی نہیں۔ یہ اس کے مراحل ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں تلبیس ابلیس میں، یہ اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ دشمن کی وار کو سمجھ سکے اور آدمی اس وار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے لڑنے میں، کشتی میں، کہ پینترے معلوم ہو تاکہ اس کے پینترے کو پلٹا جا سکے اور اس کو چت کیا جا سکے سامنے والے کو، تو پینتروں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اس کے پینترے تھے جو وہ استعمال کرتا ہے، جو سنائے گئے۔ وسوسوں سے متعلق حدیث میں فرمایا گیا کہ شیطان دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، شیطان جو ہے دل کے اوپر بیٹھا ہوا رہتا ہے، وسوسے ڈالتے، لیکن جیسے ہی انسان ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی غفلت پاتا ہے تو پھر وہاں پر وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی ذکر ہوتا ہے، یاد قائم کی جاتی ہے، یاد الہی قائم کی جاتی ہے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ حدیثوں ذکر کیا گیا اس کے وسوسے ڈالنے کے مراحل کو بھی ذکر کیا، اور یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ وہ کب کب کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے، نشاندہی فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بسا اوقات اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسہ ڈال دیتا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے
اور دل سے یہ سوال کرتا ہے کہ آسمان کو کس نے بنایا؟ آدمی کا دل جواب دیتا ہے کہ زمین کو اللہ نے بنایا۔ پھر پوچھتا ہے فلاں کو کس چیز نے بنایا، فلاں کو کس چیز نے بنایا؟ آدمی جواب میں کہتے رہتا ہے کہ اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا۔ آخر میں اچانک یہ سوال دل میں ڈال دیتا ہے کہ من خلق اللہ، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جب اس طرح کا خیال دل میں محسوس کرو تمہارو، اس طرح کا وسوسہ آ جائے، تو فوراً کہہ دو آمنت باللہ۔ آپ نے نشاندہی فرما دی کہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ عقائد کے بارے میں وسوسہ ڈال دیتا، اور کبھی کبھی ایمان کے بارے میں وسوسہ ڈال دیتا۔ بعض لوگ اس وسوسے میں بہت زیادہ دنوں تک پریشان رہتے ہیں، اور بعض بزرگوں کے پاس تو ایسے احوال ملتے ہیں کہ بعض بزرگوں کو بھی اس طرح کے احوال برسہ برس پریشان کرتے رہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، مومن ہوں کہ نہیں ہوں، عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ۔ اس طرح کی فکر، اس طرح کی فکر سوار کر دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ایمان سے متعلق وسوسہ آنا خود ایمان ہونے کی علامت ہے۔ عجیب بات ارشاد فرمائی حضور نے، ایمان سے متعلق وسوسہ ہونا ایمان ہونے کی علامت ہے۔ یعنی اگر آدمی کے دل میں یہ بات آ رہی کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں کہ، واقعتاً سچا پکا مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں کہ، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور یہ ایمان ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کے گھر میں ساز و سامان ہو، قیمتی اشیاء ہو، تو وہاں پر ہی چور ارادہ کرتا ہے چرانے کا، حملہ کرنے کا۔ اور ایمان سے متعلق وسوسہ آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان ایمان چرانے کی نیت سے آیا ہے، جیسا کہ چور اسی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر کچھ اس کو ملنے کی امید ہوتی ہے، جہاں پر کچھ موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے وساوس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ عقائد سے متعلق بھی، ایمان سے متعلق بھی شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کا ایمانیات سے متعلق وسوسہ ڈال دینا یہ خود ایمان کے قلب میں موجود ہونے کی علامت ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بے چین ہو کر، فرمایا کہ اللہ کے رسول، دل میں ایسی ایسی باتیں آ رہی کہ اگر وہ باتیں اگر میں بول دوں، زبان پر لاؤں، تو بہت بری بات ہو جائے۔ یعنی کفر و شرک جیسی باتوں کا خیال دل میں آ رہا، کوئی مسلمان اس کو اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کرتا۔ اس طرح کے عجیب و غریب خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں۔ یعنی سمجھ گئے حضور کے کس طرح کی باتیں ہوں، جیسا کہ کبھی کبھی ہو جاتا آدمی کفر و شرک سے متعلق بھی کبھی کبھی تذبذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی، کفر و شرک سے متعلق خیالات مائل ہو جاتے، دل ہے پلٹ جاتا کبھی نہ کبھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چین ہو کے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول، عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں کہ زبان پر لانا گوارا نہیں ہے، ویسے خیالات آ رہے ہیں۔ حضور نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ذالک صریح الایمان، ذالک صریح الایمان، یہی ایمان کے صریح ہونے کی علامت ہے، یہی صاف صاف علامت ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان ہے۔ آپ نے تسلی دی، آپ نے تسلی دی کہ تمہارے دل میں اس طرح کے خیالات آنا یہ صاف علامت ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وسوسوں کی تفصیلات بیان فرماتے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فوراً وہ چیزیں انسان کو یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے یاد نہیں آتی، اور ایسی ایسی چیزیں اس کو یاد دلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرات بھی بھول جاتا ہے، اور یہ نماز کا وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور وضو کے وسوسوں کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ وضو میں وسوسہ ڈالنے کے لیے ایک مستقل شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ وضو میں وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، وضو پورا مکمل کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں تو کوہنی تو باقی نہیں رہے گی، کہیں ایڑی تو باقی نہیں رہے گی، اور آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ وضو چلتے رہتا، وضو ختم ہی نہیں رہتا۔ یہ صریح صاف شیطان کے وسوسے کی علامت ہے، اور یہ وسوسہ کا اثر ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرتا ہے، شیطان کرتا ہے یہ کام۔
ایک اور موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور شیطان آتا ہے اور اچانک اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تجھے ہوا خارج ہو گئی. اب اس کی وجہ سے آدمی نماز توڑ کر وضو کے لیے چلا جاتا ہے. یا اگر نماز باقی بھی رکھتا ہے تو آدمی کو رکعتوں میں شک میں مبتلا کر دیتا ہے، وسوسے میں ڈال دیتا ہے. یہ اس کے وساوی سے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. وضو سے متعلق وسوسہ، نمازوں کی تعداد سے متعلق وسوسہ، خروج ریح سے متعلق وسوسہ، ایمانیت سے متعلق وسوسہ، عبادات سے متعلق وسوسہ. علاج کیا ہے؟ علاج ہے عدم توجہ، توجہ نہ دینا، خیال کو پکڑنا نہیں، خیال کو پکڑ لینا نہیں، خیال کو نظر انداز کر دینا، اور یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے بول کے آگے چلے آنا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وسوسے کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے. لیکن جب آدمی وسوسے کو دفع کرنے کی طرف متوجہ ہوگا تو دفع کرنے کے واسطے بھی تو خیال پکڑنا پڑے گا، وسوسے کو دماغ میں رکھنا پڑے گا، خیال میں رکھنا پڑے گا، تبھی جا کے اس بات کو نہلانا ہے بلکہ دماغ میں آئیں گی نا بات، تو پھر وہ خیال آئے گا. اسی لیے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے کسی اور چیز میں مشغول کر دیا جائے. بس خیال کو دفع کرنے کے واسطے بھی خیال آ جاتا دماغ میں، تو پھر وہ اور پکڑتا. اسی لیے اس خیال سے ہٹ جانا اور کسی اور کام میں مشغول ہو جانا، کسی اور خیال میں مشغول ہو جانا، یہ اس کا علاج ہے. عدم توجہ ہی وسوسے کا علاج ہے. اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھا ہے، وضو کے لیے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ ذرا کہیں کوہنی خشک رہ گئی، چلو احتیاط کے لیے دھو لے کے اٹھے، پھر شک آ گیا کہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا کہ ذرا پھر دھو لوں، پھر وضو کر لیے، پھر خیال آیا ذرا ٹکنا تو خشک نہیں رہ گیا، پھر ٹکنا دھو لیے. اس طرح 2-4 مرتبہ کر لی. اب اس کے بعد پھر خیال آ گیا کہ تھوڑا بہت وضو خشک رہ گیا، باقی رہ گیا، تو کہنے لگے اب بغیر وضو ہی کے نماز پڑھوں گا، خواہ نماز ہو یا نہ ہو، اور گئے نماز پڑھ لی. اس کا یہی علاج ہے کہ آدمی یہ تہیا کر لے. اس طرح کے وساوس کو شروع میں جگہ نہ دینے کے لیے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر وضو سے متعلق شک ہو جائے تو بس یہی علاج ہے، پہلے تو مسنون طریقے پر جتنا ہو سکتا ہے مسنون طریقے پر وضو کرنا ہے، اتنا طریقے سے کر لینا. پھر اس کا شک ہو رہا تو بس ہونے دو، اگر ناقص رہ جائے نماز نہ ہو بس، لیکن نماز کھڑی کر لینا چاہیے. اس لیے کہ اگر اس کو جگہ دیں گے تو پھر یہ ایک وضو میں نہیں، دوسرے وضو میں بھی یہی بات پیدا ہوں گی، پھر تیسرے وضو میں بھی یہی بات پیدا ہوں گی، پھر اس وضو کے پیچھے نماز کے بارے میں شک پیدا ہوگا کہ پھر وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد آدمی نمازوں پہ نمازیں پڑھتے رہے گا، پہلی نماز پڑھے گا، پھر اس کے بارے میں شک ہوگا کہ وہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، بلکہ پھر دوسری نماز پڑھیں گا، پھر نیت باندھیں گا، پھر نیت. تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا پہلے مرحلے میں علاج کر دینا رہتا ہے کہ اس خیال کو دفع کر دینا، اور یہ مان لینا کہ چلو ایک مرتبہ کی وضو کے بغیر ہی نماز ہو جائیں گی. اور ایسے ہی نمازوں کی نیت سے متعلق، تعداد سے متعلق اگر شک ہو جائے تو اگر پہلی مرتبہ شک ہو رہا، دوسری مرتبہ شک ہو رہا، تو احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اعادہ کر لینا. تعداد سے متعلق شک ہو رہا تو اعادہ کر لینا، یا کچھ نماز میں کچھ بڑی غلطی ہو گئی بلکہ احساس ہو رہا، تو ایسی صورت میں اگر یہ پہلی مرتبہ ہو رہا یا بہت وقفے کے بعد ہو رہا تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ نماز پڑھ لینا. یا سجدے سہو کا گمان غالب ہو رہا تو سجدے سہو سے نماز کر لینا. لیکن اگر یہ خیال بار بار آ رہا ہے اور نماز بھی اس طرح کی خراب ہو رہی ہے اور ہر نماز میں سجدے سہو کر لینا یا تو اعادہ، سجدے سہو یا تو اعادے کی شکل بنتی جا رہی، تو پھر اسی صورت میں اس کا علاج اور اس کا حل یہ ہے کہ چند نمازیں ایسی پڑھ لی جائے جس میں نہ اعادہ کیا جائے اور نہ سجدے سہو کیا جائے، نہ سجدہ سہو کیا جائے، بطور علاج کے، بطور احتیاط کے ساتھ جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے. لیکن شک اور وسوسہ اگر آ رہا تو بس اس کو یہ کریں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے. 3 رکعت اگر ہو رہی ہے تو 3 ہی رکعت سمجھ لینا ہے یہ نماز کی. 5 رکعت ہو رہی ہیں تو 5 رکعت ہی سمجھ لینا، پھر اعادہ نہیں کرنا ہے. چند نمازیں ایسا کریں گے تو پھر یہ خیال ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ وساوس نہیں پکڑیں گے. اس کا علاج ہی یہ ہے. اور دوسری چیزوں سے متعلق جو وسوسے ہیں
वज़ू और नमाज से अलावा से मुताल्लिक़ जो वसवसे आते हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना। ईमानियत से मुताल्लिक़ वसवसा आ रहा है या किसी और चीज़ से मुताल्लिक़ वसवसा आ रहा, फ़ौरन आदमी किसी मुबाह काम में मशगूल हो जाना चाहिए। वसवसे का इलाज ही ये है कि एक ख़याल, इसलिए कि एक एक वक़्त में 2 ख़याल जमा नहीं हो सकते इंसान के दिमाग में। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है कि एक वक़्त में 2 ख़याल जमा नहीं हो सकते। 2 बातों को नहीं, एक बैक वक़्त नहीं सोच सकता। बैक वक्त 2 बातों की तरफ दिमाग मुतवज्जे नहीं रह सकता। एक चीज सोचेगा तो दूसरी चीज नहीं सोच सकता। इसीलिए अगर कोई बुरा ख्याल आ रहा, कोई बुरा वसवसा आ रहा, ईमानियत से मुताल्लिक, अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक कोई वसवसा आ रहा है या किसी और बात को लेकर कोई ख्याल आ रहा, तो फौरन किसी और काम में मशगूल हो जाना, ये ताकि ख्याल एक वक्त में 2 नहीं हो सकते, तो दूसरे मुबाह ख्याल की तरफ आदमी पलट जाए तो पहले वाला ख्याल खुद ब खुद रफा हो जाएगा, दफा हो जाएगा। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, और ये वसवसा डालने वाले जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। जिन्नात से मुराद शयातीन है। जिन्नात से मुराद शयातीन, इसलिए कि शयातीन और जिन्नात अलग अलग नहीं है। जिन्नात ही में का एक ग्रुप शयातीन होते हैं। जिन्नात में का ही एक ग्रुप शयातीन है। जो शरीर किस्म के हैं, जो वसाविस का काम करते हैं, वही शयातीन है। मिनल जिन्नति वन्नास, और इंसानों में भी तो कुछ लोग वसवसे डालते हैं। तो वैसे इंसानों से भी मुझे बचा के रख जो इंसान के वसवसे डाल देते हैं। जैसा कि आदमी की अच्छी जिंदगी गुजरते रहती, अचानक दोस्त आके बीवी से मुताल्लिक भड़का देता, ऐसा उन्हें अगर ऐसा बोली थी तेरे को, तो तू खामोश कहीं को बेटा, तू क्यों नहीं बोला, तेरी मर्दानगी कहाँ चले गई, तो ऐसा कहीं को करा, वैसा कहीं को करा, तो बताना था, ऐसा टड़ा देता। अभी ने जोश में जाके बीवी से इंतकाम पर या सख्ती पर आमादा हो जाता और मुजाहरा कर देता उसका। लड़ाई हो भी गई थी तो वो लड़ाई पर रफा दफा हो गई थी। अब वो जब लड़ाई दोस्त के सामने आई तो वो दोस्त, चल अच्छा करा, माफ कर दिया, वैसा नहीं, जोश दिला के भिजा दिया उसको, वसवसा डाल दिया इंतकाम का, और अच्छी जिंदगी खराब कर दिया। तो इस तरह के वसवसे इंसान भी डालते हैं, खानदानों में अख्तलाफ के लिए, मियाँ बीवी में अख्तलाफ के लिए। तो ऐसे शुरूर से भी पनाह मांगे, ऐसे इंसानों के शुरूर से भी पनाह तलब की गई जो इंसान के गुनाह से मुताल्लिक, अल्लाह से मुताल्लिक, दीन से मुताल्लिक, इसी तरीके से अहवाल ज़िंदगी से मुताल्लिक़ वसवसे डालकर मामला ख़राब कर देते हैं। ऐसे इंसानों से भी मैं अल्लाह की हिफ़ाज़त तलब करता हूँ। बहरहाल ये इंतहाई मुफ़ीद और नफ़ा बख्श सूरतें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सूरतों को हमारी ज़िंदगी में मामूलात का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, और इससे मिलने वाले असबाक़ और इससे मिलने वाले दुरूस से कमा हक़ फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।